بذار از اول دعا با این روایت شروع کنم. حالا که اسم کربلا اومد، پیغمبر شروع کرد روزه بخونه. دخترم پسر تو اینطوری میگوشد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد علی سید. قائم ٹی وی کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ خصوصی پروگرام جو ہیں یہ دعائے عرفہ کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں. 2 ایپیسوڈ آپ اس کے دیکھ چکے ہیں، اور ہم نے ان میں یہی عرض کیا جو قارئین یا ناظرین اب اس پروگرام کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ گزشتہ پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، تاکہ اس سلسلہ گفتگو میں آپ صحیح طرح سے انٹرسٹ لے سکیں اور سمجھ سکیں. مختصراً عرض یہ ہے کہ ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو دعائے عرفہ ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام نے ابتدائی طور پہ یعنی آغاز میں اپنے جسم کے مختلف اعضاء کا شکر ادا کیا، اور شکر ہی ادا نہیں کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی خالقیت اور ربوبیت کے طور پر بھی بیان کیا. اب ان اعضاء کے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں، اور اس وقت بھی جانتے تھے، یعنی آج سے 1000 سال پہلے اور 2000 سال پہلے بھی جانتے تھے کہ آنکھ کیا ہوتی ہے، کان کیا ہوتا ہے. لیکن ائمہ اہل بیت سے پہلے کسی نے اس اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اس کے خالق کے حوالے سے روشناس نہیں کرایا، بلکہ بالکل ایسے ہی روشناس کرایا کہ یہ سمجھے کہ جیسے کہ ہماری آنکھیں ہمیشہ سے ہمارا حق ہیں، یہ کان ہمارا حق ہیں، یہ ہماری خوبصورتی ہمارا حق ہے. اگرچہ اس کا کوئی خالق ہے، اور اس کی جو بناوٹ اور اس کی ڈیزائننگ اور اس کی جو میکینزم ہے، اس کے اندر وہ راز چھپے ہوئے ہیں کہ آدمی ایک عبد جو ہے وہ اپنے معبود تک رسائی تو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کی احسانات کو درک کر سکتا ہے. جب وہ اپنے اعضاء پر غور کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو خالقیت اور اس کی صنعیت ہے اس کے اوپر اش کر اٹھے گا، اور وہی گواہی دے گا کہ اس جسم کا، ان آنکھوں کا، ان بالوں کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور ایک خاص منصوبے کے تحت ان اعضاء کو پیدا کیا گیا ہے، اور ہر عضو جو ہے اس کی الگ الگ کام ہے، اور وہ اس کام سے آگے نہیں بڑھ سکتا. مثلاً اگر یہ جسم، یہ اعضاء ایسے ہی بن گئے ہوتے جیسے کہ خدا کو نہ ماننے والے بات کرتے ہیں کہ مادے نے یہ شکلیں اختیار کر لیں اور کوئی خالق نہیں ہے، تو اگر کوئی خالق نہیں ہے تو یہ منصوبہ کہاں سے آیا کہ ہماری پلکوں کے بال جو ہیں کبھی نہیں بڑھتے، یا بھووں کے بال تیزی سے نہیں بڑھتے، ایک خاص عمر تک تو بالکل نہیں بڑھتے، لیکن سر کے بال بڑھتے رہتے ہیں. یہ کیا راز ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر پلکوں کے بال بھی بڑھا کرتے تو انسان کو نظر آنا بند ہو جاتا. یہ بال جو ہم بال کٹواتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ تو خداوند تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اگر یہ بال کٹتے وقت تکلیف ہوا کرتی تو لوگ بال ہی نہ کٹواتے، اور انسان کے بجائے وہ کسی وحشی جانور میں بدل جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں غور و فکر کی متقاضی ہیں کہ آدمی ہر چیز پر غور کرے اور دیکھے. امام علیہ السلام نے جن اعضاء کا تذکرہ کیا ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کچھ ایک لاحقہ لگایا، یعنی ان کی ایک الگ سے ایک بات کہی. مثلا ان میں سے ایک آپ کا کلمہ ہے، ان میں سے آپ کا ایک کلمہ ہے وَأَفْلَازِ حَوَاشِيَ کبدی. تو اس کا ہم نے ترجمہ دیکھا جو مختلف مترجمین نے کیا ہے، اور ظاہر علماء کرام ہیں، اور تو اس میں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں عربی زبان تو نہیں جانتا، لیکن جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایک سکس سینس ہے جو بتا دیتی ہے کہ یہاں پر معاملہ صحیح نہیں ہے. تو جب میں اس دعا پہ کام کر رہا تھا اور میں نے یہ جملہ پڑھا افلاز حواشی کبدی،
اور اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ ہے کہ میرے جگر کے بڑھے ہوئے کنارے۔ تو جگر کے بڑھے ہوئے کنارے تو ایک بیماری کی علامت ہیں، جس کا جگر بڑھ جائے تو اس کی زندگی کے دن ذرا کم رہ جاتے ہیں، اور جگر کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، یعنی ہمارا جگر جو ہے روزانہ 500 ایسی خدمات سر انجام دیتا ہے ہمارے لیے، ہم میں سے ہر شخص کے لیے، کہ ان 500 خدمات میں سے اگر ایک بھی وہ چھوڑ دے، ایک خدمت ایک دن نہ سر انجام دے، تو ایسے آدمی کو اپنی وصیت تیار رکھنا چاہیے۔ میں ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہم جو غذائیں کھاتے ہیں وہ زہر سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ان غذاؤں کو، بہترین نہاری کو اور بہترین پلاؤ کو اور بریانیوں کو اگر ہمارے خون میں داخل کر دیا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے، لیکن یہی غذائیں، یہ بہترین غذائیں جب ہمارے معدے میں جاتی ہیں، ہضم ہوتی ہیں، پھر وہاں سے ان کے اندر جو جوہر حیات ہوتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو جگر یہ کرتا، تو یہ سب خون میں شامل ہو جاتی ہیں آنتوں سے، اس کا جو جوہر ہے وہ آنتوں کے ذریعے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور خون جو یہ پورا خون ہے یہ دل میں نہیں جاتا بلکہ جگر میں جاتا ہے۔ جگر کا کام یہ ہے کہ جگر میں یہ ایک سائڈ سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل کے دل میں چلا جاتا ہے۔ تو لیکن اس 10 سیکنڈ کے اندر اس خون کے اندر جتنے زہریلے مادے تھے، فاسد مادے تھے، ان سب کو جگر فلٹر کر دیتا ہے، اور پاک و پاکیزہ، تازہ، زندگی بخش، حیات آفری خون جو ہے ہمارے دل میں جاتا ہے، اور دل میں جا کر وہ آکسیجن حاصل دل سے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، آکسیجن حاصل کرتا ہے اور پھر ہمارے جسم کے اندر رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو مختصراً یہ بات لمبی ہو جائے گی، ہم تو بہت مختصر بات کر رہے ہیں۔ تو جگر کے اندر امام، جب میں نے دیکھا کہ یہ جملہ کہ جگر کے بڑھے ہوئے کنارے، میں نے سوچا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا، یعنی بیماری کا شکر کیوں ادا کیا جائے گا۔ تو میں نے کچھ عربی داں جو میرے دوست ہیں ان سے بات کی، اور ان سے میں نے بات کیا کہ بھائی مجھے ان لفظوں کے الگ الگ معنی بتا دیں۔ وہ حواشی، میں پھر سے دیکھ لوں ذرا اس کو، وہ افلاز حواشی کبدی، تو معلوم یہ ہوا کہ افلاس کے معنی خزانے، جیسے ہم کہتے ہیں افلاز الارض، زمین کے خزانے۔ حواشی کہتے ہیں حاشیوں کی جمع ہے۔ حواشی، حاشیہ ہوتا ہے نا، جیسے کتاب ہوتی ہے اس کے سائڈ میں حاشیہ لکھا ہوتا ہے، جس میں جو اصل مضمون کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے، یا اس کے مزید معنی کی طرف رجوع لکھا جاتا ہے، تو حاشیے ہوتے ہیں وہ۔ تو ان حاشیے کی جمع حواشی ہے۔ افلاس کا مطلب ہے خزانے، حواشی کا مطلب حاشیے کی جمع، کبدی یعنی میرا جگر۔ تو میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ میرا جگر اور اس کے اطراف کے خزانے۔ اب آپ اگر اناٹومی پڑھی ہوئی ہے آپ نے یا نہیں پڑھی ہے، آپ ایون نیٹ کے اوپر جا کر، گوگل پہ جا کر آپ صرف لیور ٹائپ کریں اور اس کے اندر ایک تصویر آ جائے گی۔ لیور جو ہے، یعنی جگر جو ہے، ہمارے جسم کا سب سے وزنی عضو ہے اور بڑا، وہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ اندرونی اعضاء کی بات کر رہا ہوں میں، اندرونی اعضاء میں جگر سب سے بڑا عضو ہے، اور بیرونی اعضاء میں ہماری جلد جو ہے یہ سب سے زیادہ وزنی ہے۔ تو جگر کے نیچے ہی پتا ہوتا ہے جس کو گال بلیڈر کہا جاتا ہے۔ یہ پتے کا، تو امام علیہ السلام نے جب یہ کہا ہے میرے جگر اور اس کے اطراف کے خزانے، تو بیسیکلی امام علیہ السلام نے پورے نظام ہضم کی طرف متوجہ کیا۔ یہاں دل ہے ہمارا، یہ جگر ہے، جگر کے نیچے، بالکل جگر کے نیچے گال بلیڈر ہے جو چھوٹا سا پتا ہے۔ اس پتے کا کام یہ ہے کہ ہماری غذا کے اندر جتنے چکنائی بھرے چیزیں آتی ہیں، چکنائی کے بڑے بڑے ذرات آتے ہیں، جیسے ہم گھی کھاتے ہیں یا نہاری کھاتے ہیں یا مرغن غذائیں کھاتے ہیں، تو وہ جو چکنائی کے بڑے بڑے ذرات ہیں، جگر فوراً اپنے پچک جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے جس کو ہم صفرا کہتے ہیں اردو میں، بائل، اردو میں صفرا کہتے ہیں اور انگریزی میں بائل کہتے ہیں۔ تو ایک پائپ لائن چھوٹی سی ہے جو پتے سے لے کر اور ہمارے آنت کے پہلے حصے کے اندر تک اس کی رسائی ہے، اور دوسری پائپ لائن جو آ رہی ہے وہ ہمارے اس کی طرف سے آ رہی ہے، انسولین آتی ہے اس کی طرف سے۔
تو یہ انسولین پیدا کرنے والا جو نظام ہے وہ بھی آپ کے بالکل قریب میں ہے، جگر کے قریب میں، نیچے پتا ہے، آنتیں اس کے ساتھ ہیں، اور یہیں سے دل کی وہ جگہ ہے جہاں سے خون ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے پورے جسم کے اندر، جسم کے اوپر والے حصے میں بھی اور جسم کے نیچے والے حصے کے اندر بھی۔ تو یہ جب امام علیہ السلام نے کہا میرے جگر کے اطراف کے خزانے، تو یہ ایک مختصر سے جملے میں آپ نے یہ بیان کر دیا، پورے نظام ہضم کی تفصیل بیان کر دی۔ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں بھی تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو جگر ہے ہمارا، یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری زندگی کے لیے روزانہ 500 خدمات انجام دیتا ہے، ان میں سے ایک بڑھ کر ہے۔ اور جگر کے ساتھ ہی جو میں نے گال بلیڈر یا پتے کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی پینکریاز ہے جس کو لبلبہ کہتے ہیں۔ ہماری غذا میں جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں وہ بیسیکلی شوگر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور شوگر جو ہے توانائی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ شوگر اگر جسم میں زیادہ ہو تو پینکریاز جو ہے وہ فوراً ہی ہماری چھوٹی جو آنت کا پہلا حصہ ہے، اس کے اندر ایسا نظام ہے کہ اگر وہاں پر چکنائی کے ذرات زیادہ ہوں گے یا شوگر کے اثرات زیادہ ہوں گے تو وہ ایک سگنل ایشو کرتا ہے دماغ کو، اور دماغ جو ہے پینکریاس کو حکم دیتا ہے کہ شوگر کو نیوٹرل کرنے والی انسولین جو ہے اس کو جاری کرے۔ پتا جو ہے وہ ایک ایسا بائل اپنے اندر سے خارج کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے جو چکنائی کے بڑے ذرے ہیں وہ چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سارا جو نظام ہے جسم کا، یہ ایک دوسرے سے تمام عضو جو ہیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور دماغ کے زیر اثر کام کرتے ہیں۔ کھانوں کے درمیانی وقفے کے اندر جب یہ جو ہماری غذا کے اندر جو شوگر آتی ہے اس کو جگر اسٹور بھی کر لیتا ہے سالڈ شکل کے اندر، وہ ضائع نہیں ہوتی شوگر۔ اور کھانوں کے وقفوں کے درمیان جب آپ کو بھوک لگتی ہے یا کھانا ملنے میں دیر ہوتی ہے تو وہ جو اضافی شوگر ہے، جگر اس شوگر کو ریلیز کرتا ہے اور آپ کو توانائی فراہم کرتا رہتا ہے۔ اور یہ غذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غذا جو ہم کھا رہے ہیں، ہم نوالے کھا رہے ہیں تو وہ بالکل نیچے جا کے ایک تھیلی ہے معدے کی، اس میں جا کے گر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ نیٹ ورک ہے مسلز کا ہماری غذا کی نالی کے اندر۔ جب ہم وہ کھاتے ہیں غذا تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے ہمارے معدے میں پہنچتی ہے۔ جب معدے میں پہنچتی ہے تو معدہ ایک کچھ خاص تیزاب پیدا کرتا ہے، ایسڈ پیدا کرتا ہے، اور اس پوری غذا کو اس طرح سے پھینٹنا شروع کرتا ہے جیسے واشنگ مشین میں کپڑے پھینٹے جاتے ہیں۔ اور جب وہ پھٹ کر وہ بالکل ایک پیسٹ کی شکل میں وہ غذا پیسٹ بن جاتی ہے، یعنی معدہ جو ہے وہ کھانے کو ہضم نہیں کرتا، ہضم تو آنتیں کرتی ہیں بیسیکلی، معدہ ایک اس کا سلسلہ ہے۔ تو وہ معدہ بھی جگر کے قریب ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو جگر اس کے اطراف کے خزانے کہا تو یہ اصل میں اشارہ تھا کہ انسان اس پورے نظام پہ غور کرے، اس کی باریکیوں اور خدا تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس، جس کا ہم کھانا کھاتے وقت شکر بھی ادا نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، تو کم سے کم ہم کھانا کھائیں تو اور وہ ہضم ہو جائے تو شکر ادا کریں۔ احادیث میں بھی یہ بار بار آیا ہے کہ آپ کھانا شروع کریں تو ہاتھ دھو کر کریں، کھانا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کریں، ختم کریں کھانا تو الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ تو ہمارے یہاں جو احکامات ہیں، دینی احکامات ہیں غذا کو استعمال کرنے، کھانے یا پانی پینے کے لیے، تو ہمارے ہاں جو غذا کو استعمال کرنے یا پانی پینے کے لیے جتنے بھی دعائیں بتائی گئی ہیں، احکامات ہیں، ان سب کے پیچھے ایک سائنس کام کرتی ہے۔ اور اگر آدمی اس سائنس کو سمجھ بھی لے تو اس کے شکرانے کی جو معیار اور مقدار جو ہے وہ یقیناً بڑھ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام تک اتنا ہی، اور اگلے پروگرام میں ہم کچھ نئے موضوعات پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ بذار از اول دعا با این روایت شروع کنم، حالا که اسم کربلا